کیوں؟ اس لیے واللہ غفور الرحیم کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی کا مستحق ہم تب بن جائے گا کہ ہم سیرت مصطفیٰ کو اپنی قول اور فعل کا حصہ بنا دے گا۔ اور سیرت مصطفیٰ سب سے پہلا ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے، یہ بات ہمیں سکھاتا ہے۔ آخری خطبہ جو فرما رہا تھا ان کا الفاظ یہی تھے کہ کسی عجم کا عرب پر، کسی کالا کا گورا پر، کسی امیر کا غریب پر کوئی برتری نہیں ہے۔ برتر وہ لوگ ہیں جس کے گھر میں کھانا ہو وہ بھوکا کو کھانا کھلا دے، اور جو پیاسا ہو پیاسا کو پانی پلا دے، جس نے ظلم کیا ہو اس کو معاف کر لے، اور جب تکلیف آ جائے شکوہ نہ کر لے، صبر اختیار کر لے، دل میں کینہ نہ رکھے، حسد کو چھوڑ دے، خلق خدا سے محبت کر لے۔ اور یہ دین اسلام جو ہے نا، یہ اللہ کا میزان ہے، یہ برابری کا دین ہے۔ ہر انسان کو برابر حق دیا جائے۔ پھر مزید فرمایا کہ مومن وہی ہے کہ جو چیز اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرا مسلمان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے، وہ بہترین مومن ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ آج تو دوستو اگر ہم دین اسلام پر متفق نہیں ہے، ہم پھر قوارت کا شکار ہو گئی، ہم خود ظالم ہو گئی، تو لوگ تو ہمارے خلاف سازشیں بنا دے گا، لوگ تو ہماری آزادی کو داؤ پہ لگا دے گا، لوگ تو اللہ سے خود بخود انکار کرے گا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ مسلمان ہے واقعی، اللہ اور نبی ان کا مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ حالانکہ ایسے نہیں ہے، اللہ بھی مددگار ہے، اللہ کے محبوب کا نگاہ کرم بھی ہے، لیکن ہم سے اللہ بھی ناراض ہے اور اللہ کی نبی بھی ناراض ہے۔ شاعر کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی بہت شرمندگی۔ زندگی اللہ نے دیا ہے بندگی کرنے کے لیے، بغیر بندگی زندگی شرمندگی ہے۔ اللہ کی طاقت کے بعد مخلوق میں عظیم طاقت جو ہے نا وہ اتفاق ہے۔ اتفاق شریعت ہے، اتفاق دوستی ہے، اتفاق عدل ہے، اتفاق مشاورت ہے، اتفاق عقل ہے، اتفاق علم ہے، اتفاق دنیا اور آخرت کا کامیابی ہے۔ نفاق شر ہے، نفاق نافرمانی ہے، نفاق تباہی ہے، نفاق بربادی ہے، نفاق انسان کو واصل جہنم بناتا ہے، نفاق انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، نفاق سے رزق میں خیر و برکت اڑ جاتا ہے، رزق میں خیر نہیں ہوتا ہے، مال بہت ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا ہے، اولاد ہوتا ہے لیکن تابعدار نہیں ہوتا ہے، بیوی ہوتا ہے لیکن نیکوکار نہیں ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے لیکن مخلص نہیں ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، طامع ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے۔ یہ ساری امراض جو ہے نا نفاق کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور جب تک ہم دین اسلام پر متفق نہ ہو جائے، نہ ہمارا گھر میں، نہ ہمارے شہر میں، نہ ہمارے علاقے میں، نہ ہمارے ملک میں نہ اتفاق آ سکتا ہے
اور نہ امن آ سکتا ہے۔ آئے کہ اللہ کے قرآن سے چمٹ جائے، دین اسلام پر متحد ہو جائے اور اللہ کی نبی کی تعلیمات کو اپنائے۔ آج کے بعد یہ نفس پرستی، ذات پرستی ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ وہ لوگ، وہ شیخ، وہ صوفی، وہ عالم جو کسی اسلام کو چھوڑ کر کسی مسلک کی طرف ہمیں کھینچتا ہے، بخدا میں آپ کو باوضو بیٹا ہوں، سچ کہتا ہوں، وہ مسلمان کا دوست نہیں، یہ دشمن ہے، وہ مسلمان کے فائدے میں نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھے کہ پیر صاحب آپ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرا اول اور آخر ارمان یہ ہے کہ مسلمان کو صراط المستقیم نصیب ہو جائے، دین اسلام پر متفق ہو جائے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مصطفیٰ اس امت کا شفیع ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ مرتے وقت یہ کلمہ مجھے نصیب نہ کر لے اگر میں ذرا بر خلاف بات کروں۔ اے مسلمانوں، میں نے اپنے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے۔ ہر مسلمان میرے وجود کی اعضاء کی مانند ہے۔ مسلمان تو میرا آنکھ ہے، مسلمان تو میرا زبان ہے، مسلمان تو میرا علم ہے، مسلمان تو میرا طاقت ہے، مسلمان تو میرا عقل ہے۔ اے مسلمان تم میرا بن جاؤ اور مجھے اپنا بنا دو۔ یہ بات قبول کروں گے؟ اس بات کے لیے تیار ہے؟ تو پھر یہ فرقہ پرستوں اور ظالموں کو چھوڑ دے۔ وہ لوگ جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنی خود ساختہ طریقے نکالتے ہیں، وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں نہ شیعہ کے ساتھ، نہ سنی کے ساتھ، نہ کسی پیر کے ساتھ، نہ کسی عالم کے ساتھ، نہ کسی شیخ الحدیث کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارا پیشوا ہے، ہمارا رہنما ہے، ان کا سیرت موجود ہے، ان کا معجزہ قرآن کے نام پر موجود ہے۔ قرآن محمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ اس کے معجزات میں سے ایک معجزہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن عظیم الشان ہے، جس کا نام ام الکتاب ہے، یعنی تمام کتابوں کا، یعنی تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ تمام علوم جو ہے نا، سائنس کا ہے، دین کا ہے یا دنیا کا ہے، اس کا سرچشمہ اور بنیاد قرآن ہے۔ قرآن الہی قانون عظیم کتاب ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم قرآن کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ قرآن کو ہم مناظروں کے لیے استعمال کرتا ہے، قرآن کو ہم سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، قرآن کو ہم فرقہ بڑھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، قرآن کو ہم جو ہے نا دوسروں کو زیر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔